نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت مبارکہ ہے وہ یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، کہ اے محبوب آپ سے وہ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجیے کہ وہ گندگی ہے، ناپاکی ہے، کہ تم ان دنوں میں عورتوں سے دور رہو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ حیض کی کم سے کم جو مدت ہے وہ 3 دن ہے، وہ زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ یہ حیض یعنی عورت کے آگے کے مقام سے جو خون آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو حیض کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی جو بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں، اور ایک بیماری کا خون ہوتا ہے وہ استحاضہ کا خون ہوتا ہے۔ تو ان کے علیحدہ علیحدہ حکام ہیں، یہ آپ کتابوں میں آپ کو فقہ کی کتابوں میں مل جائیں گے، فقہ کی کتابوں میں مل جائیں گے۔ تو بہرحال حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ آیت مبارکہ اس وجہ سے نازل ہوئی کہ جو عرب کے لوگ تھے یہ یہودیوں کی طرح، مجوسیوں کی طرح جب کسی عورت کو حیض آ جاتا تو اس کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیا کرتے تھے، اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں تھے۔ تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو افراط و تفریط دونوں سے منع کیا گیا، یعنی حیض کی حالت میں عورت سے ہم بستری نہیں کر سکتے، جماع نہیں کر سکتے، اس سے صحبت نہیں کر سکتی، صحبت کرنا، بستری کرنا حرام ہے۔ باقی اس کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں، اس سے شریعت منع نہیں کر سکتی۔ اسی طرح ناف سے لے کر گھٹنے تک عورت سے لذت بھی حاصل نہیں کر سکتے، منع ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی وجہ سے ہم بستری کر لیں، ہاں ناف سے اوپر اوپر کر سکتے ہیں، لذت حاصل کر سکتے ہیں، گھٹنے سے نیچے نیچے لذت حاصل کر سکتے ہیں، ہم بستری کرنا حرام ہے، طبی لحاظ سے بھی نقصان دہ ہے۔ یعنی حیض کی حالت میں اگر ہم بستری کوئی بندہ کرے گا تو اس کو نقصان بھی پہنچے گا صحت کے لحاظ سے، تو حرام ہے ہم بستری کرنا اس حالت میں۔ تو باقی عورت کے پیچھے کے مقام سے ہم بستری کرنا، جماع کرنا، یہ حرام ہے۔ نکاح نہیں ٹوٹتا لیکن گناہگار ہوتا ہے، سخت گناہ ہے۔ بہرحال اگر کسی نے حیض کی حالت میں عورت کے آگے کے مقام میں ہم بستری کر لی تو اس پر توبہ لازم ہے۔ حلال جان کر کی تو ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، تو لیکن حرام جان کر کی تو اس پر توبہ لازم ہے۔ تو حیض کی حالت میں عورت نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ تو بعد میں پھر یہ ہے کہ وہ روزوں کی قضا کرے گی، نماز کی قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب عورت کی عادت کے دن مختلف ہوتے ہیں، کسی کے 7 دن حیض آتا ہے، 8 دن، جب وہ عادت کے دن گزر جائیں تو پھر غسل کر لے، پاک ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ نماز ادا کرے گی۔ روزے جو ہے جیسے رمضان کے روزے میں حیض آ گیا تو پھر اس دوران وہ روزے چھوڑ دے گی، بعد میں روزوں کی قضا کرے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی مزید کوئی سوال کرنا وہ کر سکتے ہیں نیچے کمنٹس میں، تو انشاءاللہ ہم اس کا بھی جواب دے دیں گے۔